نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان رحمت اللہ قریب من المحسنین صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل تھا نار کے مجھے جنت ہوئی نصیب، قابل تھا نار کے مجھے جنت ہوئی نصیب، اس در کی حاضری سے میری قسمت سنور گئی، اس در کی حاضری سے میری قسمت سنور گئی۔ ذرا بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر ایک مرتبہ پڑھ لو نا ذرا آپ بھی سارے، جس جس کی قسمت سنوری ہوئی لگ رہی ہے وہ پڑھے نا بلند آواز سے کہ اس در کی حاضری سے میری قسمت سنور گئی، اس در کی حاضری سے میری قسمت سنور گئی، اس در کی حاضری سے سب کی قسمت سنور گئی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اس کے احسان سے آج ہم حضور قبلہ عالم سیدنا سلطان الفقراء مرشد ثانی سرکار کی زیر سرپرستی اور حضور اعلیٰ و بالا سرکار محبوب المشائخ سیدنا الحاج پیر عارف سلطان سرکار یعنی حضور کے خصوصی منتظم کرامتوں پر ایک کرامت، اور الحمدللہ یہ وہ دربار نسبت رسولی ہے جہاں میرے دادا مرشد حضور سیدنا عالم ربانی محدث کبیر مفسر قرآن آل نبی اولاد علی شمس العلماء قبلہ الحاج پیر سید گل رحمان شاہ صاحب المعروف بادشاہ صاحب حسنی حسینی رحمت اللہ تعالی علیہ ننگے پاؤں حاضری دیا کرتے تھے۔ یہ وہ دربار ہے جہاں وقت کے بڑے بڑے غوث بھی ننگے پاؤں حاضری دیا کرتے تھے۔ میرے والد گرامی اور ہمارے دادا جان رحمت اللہ تعالی علیہ وہ بھی یہاں ننگے پاؤں حاضری دیا کرتے تھے۔ اس دربار پہ مسکین بن کے بیٹھا کرتے تھے۔ اس دربار کی ہماری ہندکو زبان میں درشائی بولتے ہیں اور اردو میں دہلیز بولتے ہیں، دہلیز کے باہر بیٹھا کرتے تھے، حاضرین کے جوتوں میں بھی بیٹھنا اپنی سعادت سمجھا کرتے تھے۔ یہ وہ دربار ہے جہاں کاملین کو بھی نوازا گیا، ناقصین کو کامل کیا گیا اور کاملین کو نوازا گیا۔ یہ دربار بیک وقت بے نمازیوں کو نمازی بنا دیا کرتا ہے، یہ دربار بے وصولوں کو وصول کر دیا کرتا ہے، بے مقبولوں کو مقبول بنایا کرتا ہے، خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کیا کرتا ہے۔ اس دربار پہ آ جاؤ، ارے جس پر حضور کی نظر کرم نہیں ہوتی، جو سمجھتا ہے کہ میری نبی پاک کے دروازہ اقدس سے کبھی نظر شفاعت نہیں ہو رہی، آئے سالک آباد شریف میں ادب سے حاضری دے، مدینے سے اس پر نظر کرم ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہاں ایک نہیں سینکڑوں لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو کل کچھ بھی نہ تھے اور آج ان کی نظر کرم سے اگر وہ دین کے رستے پر چلے تو عالم دین ہو گئے، دنیا میں پہنچے تو فقیر سے اللہ نے انہیں تونگر بنا دیا۔ بلند آواز سے بولو ذرا سبحان اللہ۔ حاضرین و سامعین، میں نے صرف دو گفتگو کے اپنے جملے مکمل کر کے اجازت چاہنی ہے کہ یہ وہ دربار ہے جہاں شریعت کا بھی سبق کامل طور پر دیا جاتا ہے اور طریقت کی نگاہ بھی بڑی پوری ڈالی جاتی ہے۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ یہاں ملتا ہے سوالیوں کو جھولی پھیلانے سے بھی پہلے، اور یہاں پر الحمدللہ مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ یہاں حاضری دینا یہ عرس-ے-غوسین کی جو عظیم و شان سالانہ محفل ہے، میرے حضور قبلہ فقیر پیر سانی سرکار کا یہ فرمان ہے کہ یہ عرس-ے-غوسین سارا سال کی روحانی غذا فراہم ہو جاتی ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ یہاں آ جاؤ، پورے سال کا فیضان مل جایا کرتا ہے۔ یہ عرس-ے-غوسین بندوں کو نواز دیتا ہے۔ یہاں یہ دربار شریف وہ دربار ہے جہاں پر علماء بھی تیار ہو رہے ہیں، سینکڑوں حفاظ بھی تیار ہو رہے ہیں، حافظات اور عالمات بچیاں بھی تیار ہو رہی ہیں۔ الحمدللہ یہاں عظیم الشان دینی مدرسے قائم ہیں جہاں علماء بچوں کے لیے یعنی
بوائز سیکشن کے لیے الگ دینی علوم کا انتظام ہے، تو یہاں پر اسٹوڈنٹس طالبات کے لیے، فیمیل کے لیے الگ سیکشن موجود ہیں، اور ہر شعبہ زندگی پر یہاں فیضان لٹایا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر آتے ہیں تو انہیں بھی نوازا جا رہا ہے، وکیل آ رہے ہیں انہیں نوازا جا رہا ہے۔ ارے میں نے تو وقت کے بادشاہوں کو بھی یہاں پر، وزیروں کو یہاں پر میں نے جھکتے دیکھا، ارے جن کے مقدمے کہیں حل نہیں ہوتے تھے یہاں آ کے پہنچے۔ میرے ثانی سرکار نے رحمت للعالمین کی مظہریت کا فیضان لٹایا، نظر ڈالی، جن کی مشکل کہیں حل نہ ہوتی تھی ان کی ایک نگاہ سے ان کی مشکلیں حل ہونا شروع ہو گئی۔ دنیا بھر کے جو لوگ سننے والے ہیں، بس میں آخری پیغام دے کر اجازت چاہوں گا کہ میرے مرشدوں کا یہ دربار جہاں سادات کنگر شریف کے حضور قبلہ عالم حضور میاں صاحب رونق افروز ہیں، بڑے بڑے مشائخ اور علماء اس وقت موجود ہیں، میں حاضرین سے ہو کے آیا ہوں، بڑے بڑے میں نے مشائخ کو چھپ کے بیٹھے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم نے کہا حضور آگے آئیں، انہوں نے کہا یہ دربار جتنا کوئی پیچھے بیٹھتا ہے، چھپ کے بیٹھتا ہے، اس کی جھولی بھی بھری جاتی ہے۔ اور الحمدللہ نماز کا وقت قریب ہے، میرے حضور مرشد کریم سرکار کی نصیحت یہی ہے کہ ہمارے دربار سے تعلق رکھنے والوں 5 وقت کے نمازی ہو جاؤ، قرآن مجید روزانہ پڑھنے والے ہو جاؤ۔ مرشد کریم کی نصیحت ہے ہر نماز کے بعد 11 بار کلمہ شریف پڑھو، 11 بار استغفار پڑھو، اور 11 بار درود شریف پڑھو۔ یہ وہ چیز ہے، فرمایا چھوٹی سی چیز بڑا کام کر گئی، بولو ذرا سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان چند کلمات کو مرشد کریم کے دروازے پر میرے لیے بھیک کا ذریعہ فرمائے، اور ہمیں ان کی نظر عطا سے دونوں جہانوں کی خیرات فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔